کچھ لوگ روزہ اطہر زیادہ اللہ شرما و تعظیم کے پاس حاضر ہو کر یا رسول اللہ تو کہتے ہیں، مگر واپس آ کر کوئی شخص سے سنتے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس پر شرک کا فتویٰ جھاڑتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ بالکل یہ سوال ایسا کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، دیکھیے بعض لوگ نا اسی طرح ایک بات کرتے ہیں، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا. لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان سب کو جانا پڑے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، کہیں نہ بنے گی. جب بنے گی تو حضور کے در پہ بنے گی. تو کہتے ہیں وہ تو قیامت کی بات ہے، یہاں دنیا میں منع ہے. تو میں نے کہا جو کام دنیا میں منع ہے تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ کا سارے جلوے وہاں موجود ہوں گے، تو وہاں پر کیسے جائز ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں نا. تو اس کا علاج صرف میرے پاس ہے، پھکی اینٹی وینم، الزامی جواب، لاجیکل آنسر. اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے. تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے. شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے. آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا. اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر. اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے. آپ حمد کرنے والے بھی ہیں اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو اب یا رسول اللہ کہنا یہاں شرک ہے تو پھر مدینے میں چل کے کیسے جائز ہو گیا؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور ویسے بھی اگر کہتے ہیں کہ یہاں دور سے تو آپ سنتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا اگر نہیں سنتے تھے دور سے تو کربلا سے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھو نا رضی اللہ عنہ. آپ نے کیوں فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ آپ نے یہی لفظ یا کے ساتھ ہی پکارا تھا. اور مسلمان جب جنگ یمامہ لڑ رہے تھے تو وہاں پر پہلے جب جنگ شروع ہوئی نا تو پتہ نہیں چل رہا تھا اپنے کونے پرائے کونے، داڑیاں ایک جیسی، پگڑیاں، لباس. انہوں نے کہا جی نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ تکبیر لگا. انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگا دیا. اب پھر پہچان ختم ہو گئی. دوبارہ جب آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی اب نعرہ تکبیر نہیں، اب لگاؤ نعرہ رسالت. یہاں یا محمد اور یا رسول اللہ کہو، یہی تو اصل فرق کرے گا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ بالکل ناجائز ہو گیا ہے. اور ویسے چند دن پہلے ہم نے فتح مکہ پر بات کی تو اس کے اندر ہم نے قبیلہ بنو خزاعہ نے مکے کے اندر سے پکارا نبی پاک علیہ السلام کو، ندا دی یا محمدہ کہہ کر. تو آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے. سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کو ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے یکدم فرمایا تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا.
اور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ خزاں والوں بندوں نے مجھے پکارا ہے اور میں نے انہیں کہہ دیا میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. تو یہاں پر تو سننا بھی ثابت ہے اور جواب دینا بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ، جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، ویسے کتاب کا نام تو البدایہ والنہایہ ہے. جس طریقے سے تاریخ طبری کا نام جو ہے تاریخ الامم والملوک ہے، لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ طبری کہتے ہیں. اور یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، المتوفا 774 ہجری، امام ابن کثیر انہوں نے نقل کیا ہے. اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے، اس میں بھی یہ منظر جنگ یمامہ والا فلمایا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے، عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا محمدہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ کرام بھی یا محمدہ کہا کرتے تھے. تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا، یا محمدہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے. تو یہ یا محمدہ کیوں کہا؟ یہ تو گستاخی کا فتویٰ وہاں بھی چاہیے ہمیں. پرٹیکولرلی منع ہی صحابہ کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پکارنا. آئیں جی اب ہمارے نزدیک تو یہ بے سند روایتیں ہیں، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں گی تو پھر یہ یا محمد والا مسئلہ انہوں نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی یا محمدہ انہوں نے المدد یا رسول اللہ، المدد یا محمد نہیں کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس حوالے سے کہ سامنے مسلمہ کذاب جھوٹا جو دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا اس کے رد پہ تھا. تو یہ اب مسئلہ خود حل کریں. ہم تو ایک طالب علم ہے، میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں، ابھی علماء سے پوچھ کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو دستاروں والے، ان مسئلوں کو حل کرو. اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کا جواب دیں. کہتے جی اسی صرف ناپ پڑھا رہے ہیں عرصے تو اسی یہ کر رہے ہیں، اے بھائی مسئلے حل کرو، پھر میں جو کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں علمی طریقے سے. تو یہ جو مدد کے لیے نہیں پکارا، اب میں آپ کو وہ حدیث بتانے لگا ہوں. ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اور 3 مسئلے حل کرنے والی. نمبر 1 مسئلہ علم غیب، نمبر 2 مسئلہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 مسئلہ استعانت. تینوں مسئلے ایک حدیث کے اندر کور ہیں. اور یہ حدیث میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3 اہل سنت پاک .com پہ. یہ میں نے ریسرچ پیپر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جال حق سامنے رکھ کے لکھا ہے. ان کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا میں نے علمی جواب ان 8 صفحات کے اندر نہ دیا ہو. یہ پمفلٹ اور میرا وہ لیکچر مسئلہ نمبر 3 الحمدللہ ہزاروں بریلوی بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک وہ پہنچے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے، یہ سارے وسوسے اس میں ٹیکل کیے ہیں. اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. مسئلہ نمبر 3 میں ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا، پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلہ اور توسل بھی جو ہے 5 توسل ثابت ہے، ایک ثابت نہیں ہے. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الگ سے لیکچر دیا، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس کو بھی بیان کرتا. بہرحال یہ حدیث اس ریسرچ پیپر میں بھی ہے، اس لیکچر میں بھی ہے. 3 مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4086، صحیح مسلم میں 4917. سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کچھ اصحاب 70 کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیو مسلم تھے ان کی تربیت کے لیے بھیجا، لیکن وہ انہوں نے منافقت والا ایمان قبول کیا تھا. دھوکے کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو راستے میں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب وہ ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے تو اس وقت ان اصحاب نے پکارا، لبیک یا رسول اللہ نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے. المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا. آپ سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالی کے حضور ریکویسٹ کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری کے الفاظ ہیں اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے، اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے
کہ ہم بے شک تجھ سے ملنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور ہم راضی ہیں اس دین کے اوپر جس کے لیے ہمیں اس قربانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. یعنی موت کے وقت نزع کے عالم میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا اے اللہ ہمارا پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی کہے گا جی وہ پکارا اللہ کا تھا لیکن اللہ کے نبی نے بھی خود سن لیا تھا، تو اس میں الفاظ ہیں مسلم، صحیح مسلم 4917 کتاب الامارہ چیپٹر میں، کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو خبر دی آ کر. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. مسئلہ کلیئر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سنا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سنوا بھی سکتا تھا، وہ بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، غزوہ موتا کے موقع پر سنوا بھی دیا، دکھا بھی دیا کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، سید جو ہے زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے، تو یہ سارے منظر، اور جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اور پھر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی. جہاں پر دکھانا تھا دکھا بھی دیا، لیکن یہاں پر آیا جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کے اصحاب کو اس طرح شہید. 3 مسئلے کیسے کور ہوئے اس میں؟ نمبر 1، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز کا علم الغیب رکھتے ہیں، ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پکار لیتے. نمبر 2، حاضر و ناظر کا بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو مدینہ شریف میں لیکن ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. اور نمبر 3، استعانت والا مسئلہ بھی نہیں تھا. انہوں نے المدد یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر، یا رسول اللہ انظر حالنا ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. میں اور ان کی پوری پارٹی سے پوچھتا ہوں ان کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے ہیں. آج تو قبر مبارک میں دنیاوی زندگی نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ. آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی آ جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے پھر تو آپ کے لیے بدرجہ اولا کوئی کنسٹینٹ بھی نہیں تھی نا، آپ تو آخرت کی زندگی میں. تب بھی صحابہ نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ استعانت، تینوں مسئلے اس ایک حدیث کے اندر کور ہو گئے الحمدللہ. باقی جتنے مسئلے ہیں پھر مسئلہ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A اور B دیکھ لیجئے، مسئلہ حاضر و ناظر پہ مسئلہ نمبر 7 دیکھ لیجئے، مسئلہ استعانت میں مسئلہ نمبر 3 دیکھ لیجئے. ہر ایک پر ڈیٹیل لیکچر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے یہاں پہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ ایک حدیث کے ساتھ 3 مسئلے. اب یہ صحابہ کرام انہیں رضوان پہ نعوذ باللہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنا ایمان ان کا بچتا بھی ہے کہ نہیں.